بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی جناب سید سمد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے منفرد کام کے لیے چنا ہوا ہے کہ جو کام تو بہت سے لوگوں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں سے یہ کام لے رہا ہے۔ اور ہماری سعادت یہ ہے کہ سمر بھائی ان چند منتخب لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور گھروں کو جوڑنے کی جو ایک کاوش ہے اس کا حصہ ہیں۔ جن الفاظ کا اظہار اور جس محبت کا اظہار انہوں نے کیا ہے، میں اس پر بھی ان کا بہت ممنون ہوں، اور آپ سب حضرات کا بھی شکر گزار کہ آپ سیشن میں شریک ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان جیسے کہ آپ کے ساتھ پہلے سے شیئرڈ ہے کہ گروئنگ ٹرینڈ آف ڈائیورس ریزنس اینڈ ریمیڈیز، یعنی سادہ لفظوں میں ہمارے سماج میں طلاق کے بڑھتی ہوئی شرح، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس پر ہم آج کے سیشن میں گفتگو کریں گے۔ ہماری آج کی گفتگو چار حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے کہ نکاح اور طلاق کا تصور کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو ہمیں بتایا گیا، پڑھایا گیا، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس کو ذرا ہم اور تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ آزادی اور علیحدگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پھر گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جو شرع طلاق ہے وہ پوری دنیا میں، پھر پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے شہر لاہور میں اس کی صورتحال کیا ہے۔ اور گفتگو کے تیسرے حصے میں ہم شرع طلاق میں اضافے کی وجوہات دیکھیں گے وہ کیا ہے، اور پھر گفتگو کے آخری حصے میں اس کے ممکنہ حل کیا ہے اور اس پر ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو جو ہے وہ ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک آپ کو چھوٹا سا ڈائیگرام نظر آ رہا ہے، ایک پکچر آپ کو ایک نظر آ رہی ہے جس میں 5 لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو رائٹ ٹو لیفٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپ ٹو ڈاؤن یا ڈاؤن ٹو اپ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 5 لفظ ہیں: لائف، ہوم، فیملی، ہیپی، لو۔ دراصل یہ جو ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ 5 لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فقط ایک تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے قرآن کا ہمیں وہ بتایا گیا ایک پیغام ہے کہ جس کو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس تصویر کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ یہ آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی فطرت کی، اپنی قدرت کی اور اپنی نشانیوں کو، جہاں پر سورہ روم 21ویں پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے نشانیوں کو گنوایا ہے انسان کو، کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو ان نشانیوں پر غور کرو گے تو مجھ پر پہنچ جاؤ گے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تو من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم پرسکون رہ سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے مابین مودت اور رحمت کا ایک ریلیشن ہے۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں آپ کو 3-4 لفظ ایسے نظر آ رہے ہیں، یہ جن کو میں نے تھوڑا کلرفائی کیا ہے۔ آپ کو یہ آیت کا ترجمہ تو سمجھ آ گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی فارمیشن یا الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کیا ہے کہ جو
انسان کی لیونگ کے بیسک یونٹ سے، اس کی بیسک ریکوائرمنٹ سے شروع ہو کے مقصد زندگی تک یہ آیت پورے کے پورے پیکج کو بیان کرتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک لفظ ابھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوا ہے، یہاں پر اگر آپ جب دیکھتے ہیں اس تصویر میں فیملی کا لفظ، یہ انسان کی زندگی کا پہلا پڑاؤ، یا یوں سمجھیے کہ یہ انسان کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی زندگی کی فیملی، اس کا خاندان جس میں انسان آنکھ کھولتا ہے، اور یہی فیملی ایک گھر بناتی ہے، اسی سے ایک ہوم بلڈ ہوتا ہے۔ اور فیملی اور اس گھرانے کے اندر اگر ایک خوشگواری موجود ہے، اسی خوشگواری کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہوگی۔ اگر خوشگواری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں، اس چار دیواری میں، اس خاندان میں محبت نہیں ہے، اسی لیے وہاں پر خوشگواری نہیں۔ اور پھر جب یہ چاروں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے لیے یہ جو اللہ نے اس کو لائف اور زندگی عطا کی ہے، جو کہ جو گزارنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، پھر یہ خوشگوار ہو جائے۔ جہاں پر ان چاروں یونٹس میں یا ان چاروں ریکوائرمنٹس میں جہاں پر بھی کمی ہوگی تو یہ لائف ہمیشہ ڈسٹرب ہے۔ تو اس لائف کو پرسکون بنانے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ فیملی یونٹ اور پھر جو ایک گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی جو خوشگواری ہے، اور اس خوشگواری کی جو بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پر تعلق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس گھرانے میں کا جو سب سے پہلا ریلیشن ہے وہ میاں بیوی کا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں آیا۔ تو جب یہ چاروں چیزیں پوری ہوں گی تو پھر جو زندگی انسان گزار رہا ہے، جو جی رہا ہے، تو اسے خوشگوار زندگی محسوس ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ نکاح کا تصور ہے۔ ہمیں مذہبی متن تو یہ بتاتا ہے کہ چند بول ہیں، ایجاب اور قبول ہے، کہ جب میاں بیوی ایجاب اور قبول کا اظہار کر دیتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور یوں وہ ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بن جاتے ہیں، اور وہ شرعی طور پر، قانونی طور پر ایک دوسرے کے پارٹنر۔ اسی طرح طلاق کہتے ہیں کہ اس نکاح کے خاتمے کا اعلان وہ مرد کرے طلاق کی صورت میں، یا بیوی کرے خلا کی صورت میں، تو وہ جو ہے وہ طلاق کہلاتا ہے۔ یہ تو وہ ایک تعریفات یا وہ تصور ہے جو ہمارے مذہبی متن میں ہمیں پڑھایا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ میں اس کو تھوڑا سا ذرا اور انداز میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا کہ نکاح میرے خیال میں، میری تشریح کے مطابق سوری آپ کو جی، انٹرپٹ کر رہی ہوں سر، آپ کی آواز نہیں ہم کو صحیح سنائی دے پا رہی، تھوڑا سا نوٹ ٹیکنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ یعنی آواز کیا کم آ رہی ہے؟ جی سر، بہت ہلکی آواز ہے، کافی سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کرے، آواز کافی سب لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایک منٹ میں ذرا اب کچھ بہتر ہے میری آواز؟ جی سر، اب تھوڑی بہتر ہے پہلے سے۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، اب امید ہے کہ اب کچھ آواز بہتر ہوگی، مجھے کنفرم کر دیجیے۔ جی آواز بہتر ہے، آپ سیشن آپ جاری کیجیے، اگر پہلے سے کافی بہتر ہے۔ چلے شکریہ۔ اچھا، میں نکاح کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ نکاح دو چیزوں کا نام ہے۔ میاں بیوی کے مابین اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو وہ نکاح کی زندگی اور ایک اچھے تعلق کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ باہمی اعتماد ہے، جس کو میوچل ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں کے مابین ہم آہنگی ہے،
میں اس کو تھوڑا سا آگے چل کے اس کو تھوڑا سا اور بھی ایلیبوریٹ کروں گا، لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو چیزیں اگر رشتے کے اندر موجود ہیں، اعتماد موجود ہے، ہم آگے موجود ہے، تو وہ ایک خوشگوار نکاح والی زندگی، ایک ازدواجی زندگی چل رہی ہے۔ ان ہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں خدا نخواستہ ختم ہو جاتی ہے کہ اعتماد بد اعتمادی میں بدل جاتا ہے، یا اور ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی، یا پیدا ہوئی تھی تو وہ عدم ہم آہنگی میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچتی ہے۔ یعنی پورے کا پورا ازدواج کا رشتہ وہ ان دو لفظوں پر، ان دو رویوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک اس میں سے ٹرسٹ ہے اور دوسرا اس میں سے انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب جب ہم یہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ذرا میں یہاں پر کلیریفائی کر دوں کہ یہ طلاق کا جو آپشن اللہ تعالیٰ نے یا ہماری شریعت نے یا ہمارے قانون نے رکھا ہے اس رشتے کے لیے، تو گویا یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ ایمرجنسی ایگزٹ کے تصور کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی ٹرین میں، میٹرو میں، یا آپ بس میں، کسی اچھی یا ایڈوانس ملک میں جب آپ سفر کرتے ہیں، جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایمرجنسی ایگزٹس نظر آتے ہیں۔ مالز بنے ہوتے ہیں، مالز میں ایمرجنسی ایگزٹس ہوتے ہیں۔ تو وہ ایمرجنسی ایگزٹس جو ہیں وہ کبھی بھی نہ شوق سے کھولے جاتے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کے راستے سے نکلا جاتا ہے، تاکہ کے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایمرجنسی ایگزٹ لینا پڑے۔ یعنی اعتماد کا اتنا فقدان ہو گیا دونوں طرف میں، یا ہم آہنگی کا اتنا فقدان ہو گیا کہ اب دونوں کا ساتھ رہنا وہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، تو then the emergency exit will be open۔ تو اس وقت ہم اس آپشن کو استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہمیشہ ہمارے زیر مطالعہ، یا کم از کم چند بار ہمارے زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔ وہ سورہ بقرہ کی آیات 228 سے 232 ہے۔ آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو ان آیات میں یہ دو جملے ریپیٹڈلی نظر آئیں گے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ امساکم بمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں، میں یہاں پر یہ بھی ایک گزارش کر دوں کہ بدقسمتی سے مذہبی طبقات کی آپسی بحث نے اور لوگوں، یعنی کچھ مسلکی مباحث نے اتنا پیچیدہ کر دیا اس مسئلے کو، طلاق کے مسئلے کو، کہ یہ 3 ہیں یا 1 ہے، کہ ایک عام آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہوگا، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ آپ سارے لوگ جہاں پر ماشاءاللہ جن کو سمر بھائی نے جمع کیا ہے، اور جو لوگ آتے ہیں ان سیشنز میں، وہ اپنے اندر ایک سیکنگ ول لے کر آتے ہیں اور جستجو لے کر آتے ہیں سمجھنے کی، سیکھنے کی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کو بھی یوں آپ سمجھیے کہ یہ بالکل ایک سادہ سا فارمولہ ہے، ایک سادہ سا راستہ ہے جو دین نے، شریعت نے ہمیں دیا ہے، جس کو ہم ایمرجنسی ایگزٹ کہتے ہیں، جس کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ طلاق ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بالفرض خدا نخواستہ اگر اس کی نوبت آئے بھی تو ایک دفعہ جملہ بولا جائے۔ ایک دفعہ کہنے سے بھی وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جو آپ 3 دفعہ کہنے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ کہیں، اور طلاق بنیادی طور پر ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ اگر ضرورت پڑتی ہے تو دوسری دفعہ طلاق دیں، پھر ضرورت پڑتی ہے خدا نخواستہ تو پھر وہ آپ کا مکمل طور پر آپ نے ایمرجنسی ایگزٹ استعمال کر لیا۔ اب آپ اس راستے سے واپس نہیں جا سکتے، اب آپ کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑا ہوگا واپسی کے لیے۔ تو اگر ایک طلاق کی نوبت آئی ہے، جس کو ہم طلاق رجعی بھی کہتے ہیں، تو طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق ہے، اگر آپ نے سے الگ ہونا ہے آپ الگ ہو جائیں، اگر آپ واپس ہونا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کی سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں، تو آپ کے پاس اسی ایمرجنسی ایگزٹ سے واپسی کا بھی راستہ ہوگا۔ اسی کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں۔ جب طلاق رجعی ایک طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو پہلا جملہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، امساکم بمعروف، کہ اس کو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے اپنے گھر میں روک لو۔ اس امساکم بمعروف کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پچھلا تانا نہیں کوئی ہوگا، پھر کوئی پچھلی بات نہیں ہوگی کہ تم نے تو اس وقت یوں کیا تھا، پھر میں نے یوں کیا۔
پھر پچھلی بات دہرائی نہیں جائے گی، یہ امساکم بمعروف ہے۔ دیکھیے قرآن، شریعت، خدا ہمیں ایک خوشگوار زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرانی باتیں دہرائی جائیں گی اور ناخوشگوار باتوں کو دہرایا جائے گا تو زندگی تو کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ تو امساکم بمعروف کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ نے اگر واپسی کا فیصلہ کیا ہے تو اب واپسی کے فیصلے میں پچھلی بات نہیں ہوگی، اچھے طریقے سے آئندہ زندگی کو گزارنے کا آپ عزم کریں گے۔ یا پھر دوسری صورت میں کہ ایمرجنسی ایگزٹ کو ہم نے مکمل طور پر استعمال کرنا ہے اور اب بات سپریشن سے پیچھے کی نہیں ہے اور کم پہ نہیں رک رہی، تو اب دونوں نے الگ ہونا ہے، تو تسریحٌ بإحسان کا یہاں پر ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ تسریحٌ بإحسان کا مطلب گالی دے کر، بال نوچ کر اور چھینا جھپٹی کر کے، تانے مینے دے کر، ایک دوسرے کے سامان پہ قبضہ کر کے، ایک دوسرے کے خاندانوں کو برا بلا کہہ کے، ایک دوسرے کو کچہریوں میں ذلیل کر کے سیپریشن تسریح بإحسان نہیں ہے۔ تسریح بإحسان کا مطلب یہ ہے اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تسریح بإحسان کا، احسان کی جو ٹرم ہمارے ہاں تصوف میں اور ہمارے ہاں شریعت میں استعمال ہوتی ہے، یہ بہت بڑا ظرف ہے جس کو ہم احسان کہتے ہیں۔ اللہ نے خود کو محسن کہا ہے، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق سے زیادہ دوسرے کو دے دینا، جو دوسرا ڈیزرو کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کر دینا، یہ احسان ہے۔ تسریح بإحسان، اچھے طریقے سے احسان کرتے ہوئے، اگر دونوں نے سپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے تو بیوی اپنے حق سے کوشش کرے دستبردار ہونے کی، مرد کوشش کرے اس کو زیادہ دینے کی، جو اس کا سامان بھی ہے اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے میں نے واپس لینا ہے تو اس کے سامان سے کہیں زیادہ اس کو دے دے۔ ہمارے ہاں تو چیزیں روک لی جاتی ہیں، ایک دوسرے کا سامان سب سے پہلے قبضے میں کیا جاتا ہے کہ پھر اس کی بنیاد پر ہم بلیک میل کریں گے، اس کا زیور ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ کچہری میں یا کورٹ میں ہمارے خلاف اور یوں کرتے ہیں، یوں ایک دوسرے کو بلیک میلنگ پوزیشن میں لانے کے لیے ہم ایک دوسرے کی چیزوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ قرآن اس سے منع کر رہا ہے، خدا اس سے منع کر رہا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے تسریح بإحسان ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے جدائی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہے تسریح بإحسان۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں اس کی مثال شاید ہی کہیں ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے ملے۔ مجھے میں کسی ایک سیشن میں اپنا ذاتی ہمارے خاندان میں ایک ایسا واقعہ ہوا، اس کو میں نے بیان کیا، تو سمر بھائی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر جب آپ پہنچیں تو آپ اس کو ضرور دہرایا کریں تاکہ لوگوں کے لیے ایک فیسینیشن ہو، لوگوں کو سمجھ آئے کہ طلاقیں اس طرح بھی ہوتی ہیں۔ یہ میرے اپنے گھر کا واقعہ ہے، جو میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، تو ان کی ہم نے شادی کی چند سال پہلے، اس بات کو بھی 7-8 سال ہو چلے ہیں۔ تو خیر وہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن پائی، ہم سب کی کوشش کے باوجود۔ تو جب ہمارے ابا جی نے اس بات کو نوٹس کیا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پیچ اپ والی ایک لائف اور ایک دوسرے پر اعتماد والی لائف، اور یہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی 7-8 ماہ گزر گئے، شادی کو وہ قائم نہیں ہو سکا، تو اس سے آگے کی کیا بات ہے۔ تو پھر جب اس کو سنجیدہ لیا گیا تو دونوں، ہمارے ابا جی نے دوسرے بیٹی، ہماری بیٹی کے خاندان والوں سے بات کی، تو ان کو بتایا، سمجھایا کہ بچوں کی ہم شادی تو کرتے ہیں کہ بچے خوش رہیں گے، لیکن جب بچوں کی خوشی کی بجائے زندگی آزمائش میں چلی جائے تو پھر ہمیں اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے۔ تو خیر مختصر یہ کہ دونوں فریق، ہماری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، ہم جب ان کی مقامی یونین کونسل میں گئے وہاں پر ڈگری کے لیے، تو وہ جو چیئرمین یونین کونسل یا ثالثی کونسل کے 2-3 لوگ بیٹھے تھے، وہ اس بات پر حیران تھے کہ یہ ہماری زندگی میں پہلا کیس ہے کہ دونوں اطراف کے لوگ آئے ہیں اپنے بچوں کے ڈائیورس کے لیے، لیکن دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہاں ہمارا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں، کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر رہا، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، اور نوبت یہ ہے کہ ان کے بچوں کی ایک دوسرے سے علیحدگی ہو رہی ہے،
اور جو سامان تھا وہ سامان ہی نہیں بلکہ کمپنسیشن کے طور پر ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے ابا جی نے دی ان کو کہ آپ نے کچھ ماہ میں بیٹی کی دوبارہ شادی کرنی ہوگی تو آپ کے اوپر بوجھ نہ آئے، آپ ان پیسوں کے ساتھ آپ بیٹی کو عزت کے ساتھ جہاں پر اس کا دل ہوگا، جہاں پر یہ چاہے گی، جہاں پر آپ مطمئن ہوں گے، وہاں پر بیٹی کی شادی کیجیے گا۔ تو یہ میری زندگی میں تو یہ ایک مثال ہے جو ہمارے اپنے خاندان میں ہے۔ میں نے اس کے علاوہ کہیں پر کوئی اور مثال ایسی سنی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو آپ بتائیے گا۔ یہ اصل میں تصریح بے احسان جو شریعت ہم سے چاہتی ہے وہ یہ ہے۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، اگلا ہمارا چونکہ موضوع زیادہ اہم ہے، ہم نے اس کی طرف جانا ہے۔ یہ خیر کچھ تصوراتی باتیں ہیں جو ہمارے کانسیپٹس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کی تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز، چوتھی چیز جو تصوراتی بنیاد پر ایک دوسرے ہمارے ذہن میں بہتر ہونی چاہیے، وہ ہے دیٹ از اے ڈفرنس بٹوین ڈیورس اینڈ سیپریشن۔ یہ دو الگ چیزیں ہم سمجھتے ہیں ان کے جی آپس میں سپریشن ہوگی، ہم اس کو ڈیورس کے معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی نکاح میں ہے لیکن ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار نہیں ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے سامنے اور ان کی موجودگی میں بس دونوں اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، لیکن میاں بیوی کا آپس کا تعلق جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہے۔ سو دے آر لیونگ اے سیپریٹڈ لائف۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس ایک تصویر میں آپ کے سامنے یہ ایک تصویر وہ پوری کہانی بیان کر رہی ہے کہ ہمارے اکثر گھرانوں کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میاں بیوی ایک سیپریٹڈ لائف گزار رہے ہیں، یعنی ہیں میاں بیوی، شرعی قانونی طور پر میاں بیوی ہیں، لیکن ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی قربت انہیں میسر نہیں ہے، تو دے آر لیونگ سیپریٹڈ لائف۔ ڈیورس تو ایک آزادی ہے، وہ تو ایک آزادی ہے، وہ تو ایک آخری حل ہے، وہ تو ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ زندگیاں وہ سیپریٹڈ بھی نہ ہوں، جو کہ اکثر گھرانوں کے اندر اس وقت زندگیاں گزر رہی ہیں، وہ سیپریٹڈ لائف گزر رہی ہیں۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری تربیت اس نہج پر ہو کہ ہم اپنے گھر کے اندر یہ ایک سیپریشن والی جو سچویشن ہے اس کو نہ آنے دیں۔ البتہ جب کوئی اور چارہ موجود نہ ہو تو پھر وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ طلاق کا جو آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی رب کی قدرت پنہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس ایگزٹ کے بعد، اس ڈیورس کے بعد، اس آزادی کے بعد اگلی جو لائف ہے وہ بہت خوشگوار ہو جائے، وہ ایک اچھا پارٹنر مل جائے، تو اس بات کا امکان موجود رہتا ہے۔ اس لیے اس شریعت کے حکم کے اندر بھی حکمت موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، جو ہمیں ایک اعداد و شمار کی صورت میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ فینومینا، ڈیورس کا فینومینا ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے اور ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ اگر مذہبی حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ جو آپ کے سامنے ایک بار چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس میں جو کرسچنز ہیں اور خاص طور پر جو پروگریسو کرسچنز ہیں ان کے اندر یہ جو ریشو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے تو جوز کے اندر بھی یہ تقریباً 9% ریشو ہے ڈیورس کی۔ مسلمز کے ہاں یہ ریشو جو ہے اوور آل گلوبلی وہ تقریباً 8% کی ہے۔ سب سے کم ریشو جو طلاق کی یا ڈیورس کی ہوتی ہے وہ ہندوؤں کی ہوتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس کی مستقل وجوہات ہیں۔ اور بائی کنٹری اگر آپ دیکھیں تو سب سے کم جو ریشو ہے کنٹری وائڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ مالدیو کی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو ریشو ہے طلاق کی وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے شہر میں جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیٹا میں نے کچھ ماہ پہلے حاصل کیا تھا، تو 2022 کا ڈیٹا ہے یہ، جس کے مطابق سن 2022 میں 24,157 کیسز جو ہیں
وہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوئے تھے ڈائیورس کے لیے، جس میں سے 13,540 مردوں نے انیشیٹ کیے تھے کیس، اور 9,827 کیسز جو ہیں وہ خواتین کی طرف سے خلا کے طور پر انیشیٹ کیے گئے تھے۔ ان میں سے ان 24,157 میں سے 831 کیسز جو ہیں وہ ریکنسائل ہوتے اور انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں وہ وڈرا کر لیے تھے، اور وہ کیسز آگے یعنی ان کی سیپریشن نہیں ہو سکی۔ صرف 831 کیسز ایسے تھے جن کی سیٹلمنٹ ہوگی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی 2,642 جو اپیلیں ہیں وہ کورٹس کے اندر اس وقت دسمبر 2022 کی میں بات کر رہا ہوں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، اور دا ہائیسٹ نمبر آف ڈیورسز جو ہوئی ہیں یعنی امنگ 24,157 میں سے 11,879 ڈگریز جو ہے وہ جاری کر دی گئی ڈیورس کی۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو دو علاقے خاص طور پر جو ہمارے اندرون لاہور کا شالیمار کے ارد گرد کا علاقہ ہے اور اسی طرح جو کینٹ تحصیل کا علاقہ ہے، ان دونوں کے اندر آپ ریشو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت ہی فرق نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فینومینا ہے یہ پڑھی لکھی فیملیز کے اندر بھی ہے اور اسی طرح جو ماڈریٹ فیملیز ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ اور اسی پر ایک رپورٹ یہ شائع ہوئی تھی کہ یہ جو 11,879 ڈگریز ایشو کی گئی تھی ڈائیورس کی، اس کے نتیجے میں تقریباً 60,000 بچے وہ سفر کریں گے کہ جو اپنے پیرنٹس کے بغیر زندگی گزاریں گے۔ یہ خیر وہ مختلف اس کے پہلو ہیں جن کے اوپر یہ کچھ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ طلاقیں کب زیادہ ہوتی ہیں، یعنی جب شادی ہو گئی ہے تو شادی کا یہ ایک آپ کو بار چارٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ جو نیچے نمبر لکھے ہوئے 1 3 5 7 9 11 دیز آر دی نمبرز آف ایئرس آفٹر دی میرج، 1 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، 9 سال بعد۔ سو ٹورڈز رائٹ اگر آپ جاتے جائیں گے تو یہ شادی کے بعد کے سال ہیں۔ یہ جو اپورڈز آپ کو یہ پرسنٹیج نظر آ رہی ہے 0.5%، 1%، یہ پرسنٹیج ہے کہ شادی کے بعد کے سالوں میں کس سالوں میں جا کر طلاق کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اگر اس گراف میں دیکھیں تو شادی کے تیسرے سال میں یہ خطرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اس وقت تک ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے، موسٹلی کیسز میں بچے کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے یا وہ قریب ہوتی ہے۔ تو جب یہ تیسرا سال ہو رہا ہوتا ہے شادی کا، یا بچہ بھی ہو گیا یا دوسرے بچے کی امید ہے، تو یہ جو چوتھا، پانچواں، چھٹا سال ہے شادی کا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا سال، اس میں جو ڈائیورس ریشو ہے یہ سب سے جو ہے وہ ہائیسٹ ہو جاتی ہے، یعنی 3%، 100 میں سے 3 کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں یہ جو ہے یہ ڈائیورس ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اب ذمہ داریاں بڑھ چکی ہوتی ہیں، ایک گھر میں آنے والے بچوں کی وجہ سے، فیملی ایشوز کی وجہ سے پریشرز ہوتے ہیں، فیملی پریشرز ہوتے ہیں، خاص طور پر جوائنٹ فیملی کے اندر یہ بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 3 سے 6 سال تک کا یہ عرصہ ہے یہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اور اس میں بہت وائزلی گھر میں رہنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف کہ واٹ آر دا ریزنس آف ڈائیورس۔ اس کو ذرا سمجھنا اہم اس لیے ہے کہ اس کی جو وجوہات ہیں طلاق کی وہ 2 طرح کی ہیں، کچھ سماجی وجوہات ہیں اور کچھ تکنیکی وجوہات۔ سماجی وجوہات میں جس کو ہم سوشل ریزنز کہتے ہیں، اس میں وہ انفرادی بھی ہو سکتی ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح تکنیکی جو وجوہات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، کچھ قانونی تکنیکات ہوتی ہیں اور کچھ مذہبی تکنیکات ہوتی ہیں جس سے ہم ان اویئر ہوتے ہیں اور اس لا علمی کی وجہ سے نوبت جو ہے وہ طلاق تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ سماجی وجوہات پر غور کریں تو اس میں سر فہرست جو وجہ بنتی ہے طلاق کی وہ عدم تربیت ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، کہ ہمارے ہاں پراپر تربیت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اور
پھر آداب گفتگو سے ناواقفیت ہے کہ کس وقت بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، اور اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں وہ تربیت کا حصہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں سماجی رویے، عدم برداشت کا ایک رویہ مشترک طور پر ہماری قوم میں جذباتیت زیادہ ہے، اور جو ایک ٹھنڈا پن ہوتا ہے وہ کم ہے. اسی طرح خاندانی جو مداخلتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے رشتے میں، وہ بھی اس کی وجہ ہیں، اور جو جبری شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی شرع طلاق کی وجہ ہیں. پھر جو اکنامیکل سچویشنز ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یا ذرائع آمدن بہت محدود ہیں، مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بڑھ چکے ہیں، اس کی وجہ سے ڈپریشن گھر میں آتا ہے، اور وہ ڈپریشن جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ نوبت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے. اسی طرح ہمارے ہاں جو ذرائع ابلاغ کا کردار ہے کہ پازیٹیوٹی کم ہے ہمارے میڈیا میں، نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، وہ بھی اس کی ایک سماجی وجہ ہے. اگر ہم بات کریں قانونی یا مذہبی طور پر، تو قانون طلاق بھی ہمارے ہاں موجود ہے ہمارے سول کوڈس کے اندر، اور اسی طرح جو ہمارے فیملی لاز ہیں اس کے اندر طلاق کا پورا طریقہ کار، پروسیجر، کورٹ پروسیڈنگز کی کیا نوعیت ہوگی، وہ سارے کا سارا دیا ہوا ہے. لیکن آپ خود جتنے بھی ہمارے ہاں حاضرین، تقریباً 21 کا نمبر مجھے نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس پر غور کر لیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ طلاق کا قانون ہمارے ملک کا کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہوگا. تو یہ جو عدم واقفیت ہے، یہ بھی طلاق کی شرح کے بڑھنے کی ایک وجہ ہے. اسی طرح مذہبی تعلیمات سے عدم واقفیت بھی شرع طلاق کو بڑھاتی ہے، کہ ہمارے ہاں کے جو مسئلے کی پیچیدگی ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو اتنا بنا لیا، اور خاص طور پر میں یہ بات یہاں پر یہ بھی کہوں بغیر کسی خوف کے، کہ ہمارے ہاں جو ایک ریلیجس مناپلی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو مذہبی مسائل ہیں یہ تو صرف مولوی صاحب کو پتہ ہونے چاہیے، باقیوں کو اس کا حق نہیں ہے جاننے کا. اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتا ہے. تو یہ جو رویہ ہے میرے خیال میں یہ کسی طرح بھی قابل تحسین نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک every person is supposed to have the sufficient religious knowledge for him or her، کہ جو مذہب نے مجھے احکام دیے ہیں مجھے اس کا پتہ ہو کہ نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. آپ خود تفاصیل سے پڑھیں، آپ کو جس اسکالر کے اوپر اعتماد ہے اس سے جا کر یہ مسائل سیکھیں، لیکن خدا کے لیے یہ مسائل اس وقت سیکھیں جب ان کی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ان مسائل کو تب سمجھیں جب آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت پڑے گی تو پھر تو سارے سمجھتے ہیں، پھر تو سارے سیکھتے ہیں، اور آپ اس وقت اتنے پینک میں ہوتے ہیں کہ پھر دماغ جو ہے وہ کام کرتا نہیں. تو خیر ان چیزوں سے واقفیت رکھنا بھی یہ ہماری ذمہ داری. یہ جو جتنے بھی ریزنز ہیں، جو بھی وجوہات پاسبل ہو سکتی ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ایک انٹرنیشنل NGO ہے جس کا سروے ہے، اور سروے کے نتیجے میں جو پوری دنیا میں طلاقیں ہوتی ہیں اس کی ٹاپ 5 ریزنز جو یہ پائی چارٹ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 1.2% کمیونیکیشن ایشوز ہے. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس 5.8% ہیں. اکنامک ایشوز جو ہیں جو ریزن بنتی ہے وہ 22% ہیں. اسی طرح جو افیئرز ہیں آؤٹ آف فیملی، جو افیئرز وہ مرد کی ہوں یا وہ عورت کی ہوں، سو ڈیو دیٹ جو ڈیورس ریشو ہے دیٹ از 28%. لیکن سب سے بڑی چیز جو آپ کو یہاں پر پوری دنیا میں شرع طلاق میں نظر آئے گی وہ ہے لیک آف کمٹمنٹ اور انکمپیٹیبلٹی، جس کو ہماری شریعت نے کف کہا ہے. کف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا انداز فکر اور مزاج ایک جیسا. آپ کو شاید یہ بتایا گیا ہو کہ کف سے مراد ایک برادری کا ہونا ہے، ایک قوم کا ہونا ہے، کہ سید زادی کے ساتھ نکاح کرے گا، شیخ شیخوں میں کریں گے، اور اسی طرح چودھری چودھریوں میں کریں گے. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد برادری ہے، اس سے مراد سٹیٹس ہے. لیکن میری رائے میں کف کا مطلب جو شریعت ہمیں
ایسنس دینا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا انداز فکر ایک ہو، ان کے مزاج ایک جیسے ہوں، پھر ان کا کف بنے گا، پھر ان کو شادی کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک ڈیٹا ہے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ایک ریسرچ پیپر ریسنٹلی چھپا تھا کہ ہائی ریشیو ڈیورس اینڈ اٹس ریشنل ان پاکستان۔ تو اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں کہ کازز آف نان فنکشنل ریلیشن شپ، یعنی میاں بیوی کا جو نان فنکشنل ریلیشن شپ ہے اس کی وجوہات مختلف ہیں، فائنینشیل بھی ہو سکتی ہیں، ریلیٹیوز کی بھی ہو سکتی ہیں، ہیلتھ پرابلمس ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے فریکوینٹ ایک ریزن ہے طلاق کی وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہے۔ اچھا، اب تھرڈ پارٹی انوالومنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں کوشش پہلے تو یہی ہونی چاہیے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی حد تک چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر غلط فہمی ہے، ایون اگر غلطی بھی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب بات تیسری پارٹی تک پہنچتی ہے تو ہمارے ہاں جو ثالث ہیں، جو حکم ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں مرد کی طرف سے، کچھ سمجھدار لوگ عورت کی طرف سے وہ بیٹھیں اور ان کا تصفیہ کروانے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے سماج میں وہ سمجھداری، وہ ایک دوسرے کو رشتوں کو بچانے کی جو حکمت ہے، کیا وہ سارے لوگوں کے اندر موجود ہے؟ کیا وہ اس پیرامیٹر پر پورا اترتے ہیں جو شریعت چاہ رہی ہے؟ تو اس کا جواب جب ہمیں نفی میں ملتا ہے تو پھر جب تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہوگی تو پھر جو طلاق کا امکان ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے ایک اہم ترین حصے کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کیس اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ڈیورس کیسز جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہمیں نظر آئیں گے اگر آپ کیس ٹو کیس اسٹڈی کریں تو اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، تو میری رائے میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک پری میرج ہسٹری ہے، یعنی ایک جو ازدواجی زندگی ہے وہ قانونی طور پر، شرعی طور پر تو اس دن شروع ہوئی تھی جس دن نکاح ہوا تھا، جس دن گواہ موجود تھے، جس دن مرد جو ہے عورت کو بیاہ کر اپنے گھر میں لایا تھا۔ لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اس ڈائیورس فینومینا کی کیس اسٹڈی کرنی ہے تو شادی کے دن تک اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو ایک ٹائم لائن، اس ٹائم لائن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ یہ شادی ادھر لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی، پھر اس سے پہلے منگنی کب ہوئی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ گریٹنگز ہوئیں، اور پھر انگیجمنٹ کے موقع پر اخراجات ہوئے تھے، شادی کے موقع پر اخراجات ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں ایک ماڈریٹ فیملی، ایک مڈل کلاس فیملی کسی ایک شادی کے اوپر تقریباً 3 سے 5 ملین یعنی 30 لاکھ سے 50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں ان ایوریج اگر دیکھا جائے۔ اور لوگ چونکہ ہمارے ہاں تو شریعت تو کہتی ہے کہ نکاح کو سادہ بنائیں، لیکن لوگ اپنے فنکشن سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہیں اور وہ سماج کے اندر صاحب حیثیت ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں اگر 10 دن میں 500 کیسز طلاق کے فائل ہوئے ہیں تو آپ ان 500 کیسز کو اگر ان کا فائنینشیل اسیسمنٹ نکالیں گے کہ ان 500 شادیاں ہوئی تھی نا، تبھی تو طلاق تک نوبت پہنچی ہے، ان 500 شادیوں کا اگر فائنینشیل آپ بجٹ نکالیں تو وہ اربوں روپے میں بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی ہم 500 رشتے نہیں بچا سکے، اور پھر وہ اربوں روپے جہیز پر، شادیوں کی تیاری پر، اور ہال کی بکنگ پر، شادی کے مینیو پر، اسی طرح دلہا دلہن کی تیاری پر، برائڈل اور گروم کے اس کے اوپر
تو مکمل فنکشن کے اوپر اتنے پیسے خرچ ہوئے, اربوں روپے لگائے ہم نے, لیکن 500 رشتے نہیں بچا سکے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اصل میں جو تھا نا, جس پر ہم نے انویسٹ کرنا تھا, ہم نے اس پر انویسٹ نہیں کی. ایک چیز پر ہم انویسٹمنٹ نہیں کی. وہ انویسٹمنٹ تھی لڑکے اور لڑکی کے بیہیویئر کی, ان کے رویے کی, ان کی تربیت کی. یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ لڑکی اب جس گھر میں جا رہی ہے, اب یہ بیوی بن گئی ہے, اگلے گھر کی بہو بنی ہے, پھر اس نے کچھ سالوں کے بعد ماں بننا ہے, پھر 1-2 دہائیوں کے بعد یہ ساس بنے گی. اسی طرح یہ بیٹا جس کی ہم شادی کر رہے ہیں, پہلے یہ صرف بیٹا تھا, اب یہ خاوند بنا ہے, کچھ سالوں کے بعد یہ باپ بنے گا, اور کچھ سالوں کے بعد یہ سسر بنے گا. ان لائنز کے اوپر ان کی تربیت نہیں کی گئی. اور ہوا یہ کہ وہ لڑکا لڑکی, یا اگر ایون ان کی لو میرج بھی تھی, تو اس کے باوجود کچھ عرصے کے بعد جب وہ جذبات کم ہوئے ہیں, ٹھنڈے ہوئے ہیں, تو وہ جب گراؤنڈ ریئلٹی سامنے آئی, پرابلم سامنے آئی, اور وہ جو عشق کا بھوت تھا وہ اترا ہے, تو پھر چیزیں اور طرح سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ٹائم لائن ہے بیفور ویڈنگ, پری میرج ہسٹری, یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. چنانچہ اس کے دوران اگر ہم دونوں جو افراد ہیں, مرد اور عورت, اگر ان کی تربیت جس طرح بھی یہ سیشنز ہو رہے ہیں, تو کرے کہ یہ سیشنز اتنے عام ہو جائیں کہ ہماری ریاست شادی سے پہلے ایسی ٹریننگ کو لازمی قرار دے, جس طرح کہ ہمارے ہاں حج پر جانے والوں کے لیے حج کی ٹریننگ کو لینا لازمی قرار دیا گیا ہے. اسی طرح شادی سے پہلے شادی کی تربیت یا جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے, یہ لازمی قرار دیا جائے. سرٹیفکیشن کے بغیر شادی نہ ہو, یہ اگر ہو جائے تو میرے خیال میں شاید ہم ڈیمیج کو کم کر سکیں. اب ہم آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وجوہات, اور ساتھ ساتھ ہم کچھ اس کے حل کی طرف جائیں گے. دیکھیے, جب ہم کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات جو ہم آج کی خاص طور پر نسل میں محسوس کرتے ہیں, یا شادی جو وہ لوگ جو شادی کی طرف جا رہے ہیں یا ریسنٹ وہ شادی میں گئے ہیں, ان کے اندر ایڈجسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کی کمی ہوتی ہے. ایڈجسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ جب چلنا ہے, دور تک چلنا ہے, تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ حوصلہ ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. اور آج کی نسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلد بازی بہت ہے, جلدی نتائج تک پہنچنا, جلدی کسی کو جج کر لینا, جلدی کسی کو پرکھ لینا, جلدی کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا, جلدی کسی نتیجے پر پہنچ جانا, اور اسی طرح جلدی میں کوئی ریلیشن بنا لینا, پھر جلد ہی اس کو خراب کر لینا. تو یہ دراصل ایڈجسٹیبلٹی کو سسٹین نہیں ہونے دیتا. اور جب ایڈجسٹیبلٹی نہیں ہوتی پیئرز کے اندر, تو پھر وہاں پر طلاق کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو دوسری چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے, وہ ریلیشنل انٹیلیجنس ہے. ریلیشنل انٹیلیجنس جس طرح ہمارے سائنسز میں PR یا HR سائنسز ہیں, تو اسی طرح میری رائے میں ریلیشنل انٹیلیجنس کو بھی ایک سائنس کا درجہ دینا چاہیے. ایک سبجیکٹ کے طور پر جو گریجویشن کے کورسز ہیں ان کے اندر یہ پڑھایا جانا چاہیے کہ ہمیں ریلیشنل انٹیلیجنس یہ بتاتی ہے کہ لائف پارٹنر یا کسی بھی ریلیشن میں آپ ایک مارجن رکھتے ہیں. مارجن کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ مثال سے جو سمجھے کہ میں نے گاڑی خریدی ہے, تو گاڑی جب میں نے لی ہے تو مجھے یہ گاڑی کو مارجن دینا ہے کہ جب گاڑی چلے گی تو اس کے ٹائر گھسیں گے. مجھے گاڑی کو یہ مارجن دینا ہوگا کہ گاڑی میں نے گھر سے باہر لے کر مارکیٹ میں لاہور کی سڑکوں پر لے کر جاؤں گا تو اس کے اوپر خراش بھی آ سکتی ہے, اس کو حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مارجن مجھے اس گاڑی کو دینے پڑے. اگر یہ مارجن میں گاڑی کو نہیں دوں گا تو گاڑی کبھی بھی میرے گیرج سے, میرے گھر کے گیٹ سے باہر نہیں جائے گی. اسی طرح شادی کے بعد ہمیں اپنے پارٹنر کو یہ مارجن دینا پڑتے ہیں. اس سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہمیں وہ مارجن دے کر
اس ریلیشن کو ہم نے فلیکسیبل بنانا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم نے ایک دوسرے کو زندگی میں شامل کیا ہے تو ہم نے اس کو خوبیوں خامیوں سمیت اپنی لائف کے اندر اس کو جو ہے وہ شامل کیا ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری بیوی میں یہ خامیاں ہیں تو میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ آج جا کر تم اس کی خوبیاں تلاش کرنا اور پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے آ کر اس کی خوبیاں بتا, تو پھر دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر خوبیاں نہ ہوئیں خامیاں ہی ہوئیں تو پھر ہم فیصلہ کر دیں. تو جب چند روز کے بعد وہ حاضر ہوا تو اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا فیصلہ بدلتا ہوں, میں نے غور کیا ہے کہ میری بیوی کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں. تو ہمیں خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ ہم نے اس کو قبول کیا ہے. جب آپ غصے کی حالت میں, آپ ڈپریشن کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو فطری طور پر دوسرے کی خامیاں ہی نظر آتی ہیں, لیکن جو ہی آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلتے ہیں اور نارمل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے کی خوبیاں بھی نظر آئیں. تو چنانچہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ریلیشنل انٹیلیجنس کے اندر ایک دوسرے کو ان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا اور ساتھ ہی لے کر ہم نے ان کو چلنا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو چوائسیز ہیں ہمارے سامنے, جب آپ ایک رشتے میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس چوائسیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل خود کو سچویشن میں کے مطابق ایڈجسٹ کرنا اور اپنے ذاتی انا کو یا ایگو کو کمپرومائز کر لینا, گیو اپ کر دینا. یہ ظاہر بات ہے کہ وہی بندہ کرے گا کہ جو اس کی کوشش کرے گا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے پارٹنر کے اوپر آپ احسان, میں اس کو کہوں گا کہ آپ بلیسنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر, اپنے اوپر بلیسنگ کر رہے ہیں اس رشتے کو بچا کر. اور اسی طرح لائف پارٹنر کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جہاں سے جس دن آپ کا نکاح ہوا, ایک آپ کی پوزیشن ہے, ایک اس کی پوزیشن ہے. اگر ایجوکیشنلی بھی دیکھا جائے, فار ایگزامپل میں اگر اپنے گھر کی مثال بیان کروں کہ جس 2005 میں جب میری شادی ہوئی تھی تو آئی واز دیٹ ٹائم ایم فل, میں پی ایچ ڈی میں اس وقت انرول تھا. اور میری مسز جب آئی تھی ہمارے گھر تو شی واز میٹرک. تو اب ماشاء اللہ سے ناؤ شی از ڈوئنگ پی ایچ ڈی اور میری پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. تو کوشش یہ کی ہے کہ ایجوکیشنلی بھی, اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی آپ اپنے لائف پارٹنر کو ساتھ لے کر چلیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جو میاں بیوی گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں, باہر بھی انہیں کو عزت ملتی ہے. تو چوائسیز آپ کے پاس ہے کہ کیا آپ نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح آپ کے پاس آپ کا پارٹنر آپ کو ملا ہے, یا آپ نے اس کی گرومنگ کرنی ہے, آپ نے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اسی طرح چوائس یہ ہے کہ آپ جب ریلیشن میں ہیں میاں بیوی کے, تو وہاں پر انبن بھی ہوگی, وہاں پر تو تکار تک بھی نوبت آئے گی, لیکن اس کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر کا کلچر لڑائی والا بنا لینا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ نظر بد سے بچائے کہ میری شادی کو کم و بیش 18 سال ہونے گئے, لیکن اور ماشاءاللہ سے میرا بیٹا, بڑا بیٹا جو ہے ہی از ان 70, لیکن میرے تینوں بچوں میں سے آج تک میری اور میری مسز کی وہ لڑائی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی, نہ ہی سسرال والوں نے دیکھی ہے, نہ ہی اس کے میکے والوں نے پتہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید آپ کے لیے بڑی حیران کن ہو کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ واٹس ایپ چیٹ پہ ہوتی ہے, یا واٹس ایپ چیٹ پہ ہوتی ہے یا بیڈ روم میں ہوتی ہے, تیسرے بندے کو آواز نہیں جاتی. تو اس کے ہم نے پازیٹیو اثرات دیکھے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکانشیسلی اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ میاں بیوی لڑنے کا نام نہیں ہوتا, میاں بیوی ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا نام ہوتا ہے, عزت دینے کا نام ہوتا ہے. رشتے ہمیشہ یہ یاد رکھیں تیسروں کی وجہ سے
دوسروں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر آپ کے مابین کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کو آپس میں سیٹل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. خیر اس میں ایڈجسٹیبلٹی کو بڑھانا پڑے گا اگر آپ ان ایمرجنسی ایگزٹ سے بچنا چاہتے ہیں. اسی طرح جلد بازی سے خود کو بچانا پڑے گا. پھر جو ایک ریلیشنل انٹیلیجنس ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو پڑھنا پڑے گا بلکہ، اور پڑھ کر پھر اس کو اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو اگر یہ چیزیں اگر ہماری لائف میں آتی ہیں، اور اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری لائف میں بہت سی متس بھی ہوتی ہیں، ان متس کی بجائے آپ کو ریئلٹی کی طرف آنا ہے. اسی طرح کنفرنٹیشن کی بجائے آپ کو اپنے رشتے میں سپورٹ اور تعاون کو فروغ دینا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جو زندگیاں ہیں وہ طلاق کی طرف نہیں جاتی. وہ زندگیاں ایک خوشگوار، آپ کو اس طرح اتنے خوشگواری کی اتنی بلندی پر لے جاتی ہیں کہ پھر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی جنت ہے. اگر آپ اس جنت کو حصول چاہتے ہیں تو پھر اپنے جو ازدواجی زندگی ہے اس کو جنت بنانا ہوگا. آپ کو ہر چیز، ہر فرد اپنے ارد گرد وہ جنت میں رہتا ہوا، جنت میں چلتا پھرتا نظر آئے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ.